ادب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن در معدن فاولاد بن سکتے نہیں۔ ایک بات اور سن لو پھر صلاۃ و سلام۔ دیکھو حضور سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، آپ بھی رحم دل ہو جاؤ۔ ماں باپ پر رحم دل بنو بتا دیا، لیکن اپنی بیوی پر بھی رحم دل بن جاؤ۔ بیویوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بیویوں پر ظلم نہ ڈھاؤ۔ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، اے لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ اللہ نے امانت دے دی تمہارے پاس، تو اس امانت کو پا کر کے ظلم و زیادتی نہ کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ نبی کریم جن کی امت میں ہو وہ اپنی بیویوں کے لیے کتنے رحم دل تھے۔ 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں سرکار، 11 تھیں لیکن 9 ایک وقت میں زندہ تھیں۔ سب کے حضور ایسے چھپر کھجور کے بنائے ہوئے تھے، الگ الگ حجرے سب میں رہتے تھے، لیکن حضور کتنے رحم دل تھے بیویوں کے لیے۔ ایک دفعہ مدینے کے کچھ لوگ حضور کی بیویوں کے پاس گئے، اور اس وقت پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ لوگوں نے جا کر کے پوچھا، بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا تھا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، حل ضربکن رسول اللہ، کیا رسول اللہ نے تم لوگوں کو مارا ہے؟ یعنی نبی نے مارا ہے تم لوگوں کو کبھی؟ تو بیویوں نے کہا قلنا ما ضربنا رسول اللہ شیئا قط بیدی، اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو کبھی کسی چیز سے نہیں مارا۔ 9 بیویاں، اور میرے نبی اپنی عورتوں کے لیے اتنے رحم دل کہ 9 بیویوں کے باوجود کبھی نبی نے مارا نہیں ہے۔ تم بھی اپنی بیویوں کے لیے رحم دل بنو، رحم دل بنو، مارو نہ۔ یہاں تک کہ اتنا حضور سے بیویوں کو محبت تھی کہ ایک بوڑھیا بیوی تھی سودا، حضرت سودا بہت بوڑھی تھی، ان کا بھی ایک حجرہ تھا۔ کسی نے جا کر کے لگا دیا ہے کہ سودا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دیا۔ ارے جیسے سنا ایسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، دل و جان کھونے لگی۔ اتنے میں اللہ کے رسول آئے، دیکھا، کہا سودا کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول کون سی غلطی سودا سے ہو گئی کہ آپ نے اپنے دامن سے جدا کر دیا، آپ نے طلاق دے دیا، کون سی غلطی ہوگی، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ تو سرکار فرماتے ہیں سودا کس نے طلاق دیا؟ میں نے تو طلاق نہیں دیا ہے، کون کہتا ہے؟ جب کہا میں نے طلاق نہیں دیا تو حضرت سودا کا رونا بند ہو گیا، اس لیے کہ اس جھوٹ تھوڑی سرکار بول، جانتے تھے جھوٹ تھوڑی کہیں گے ہم لوگ ہے تو کہے تو تب ہوں نہ رو بند ہو، پتہ نہیں دی ہو کہ نہیں دی ہو، اس لیے کہ ہمارا جھوٹ بولنا سچ بولنا سب برابر ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا سودا کس نے طلاق دی، ہم نے تو نہیں دیا، تو سودا خاموش ہوئی۔ تو سرکار پھر فرماتے سودا ایک بات بتاؤ، میں نے طلاق نہیں دیا لیکن ایک بات بتاؤ کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو، تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اس عمر میں اب شوہر کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ کہا یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا، اس عمر میں مجھے اب شوہر کی حاجت نہیں ہے۔ کہا تو پھر اگر میں طلاق دے دوں تم روتی کیوں؟ دیا نہیں لیکن اگر دے دوں تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا حضور شوہر کی حاجت تھی اس عمر میں نہیں ہے، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں، اپنے نکاح میں رکھیں تاکہ کل قیامت کے دن جب مجھے نبی کی بیوی کہہ کے فرشتے پکاریں گے تو میرا سر فخر سے قیامت کے دن اونچا ہو جائے گا کہ یہ نبی کی بیوی سودا جا رہی ہیں، آخری نبی کی بیوی سید الانبیاء کی بیوی سودا جا رہی ہیں، تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ یہ حال میرے نبی کا تھا کہ 9 کے باوجود اتنا میرے نبی رحم دل تھے کہ عورتیں کبھی جدا ہونے کو سوچ نہیں سکتی تھی۔ اب آج ہمارے تمہارے نکاح میں ایک رہا تھا اور حال ہوا تھا کہ کہا تھا جاؤ چلے جاؤ منہ دیکھے کہ تمہارا روزی نہ ہو، جا کہوں جل مر جاؤ بھارائے جاؤ کہوں، بولو کہتی کہ نہیں کہتی؟ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں دوست ہیں، ان کے نکاح میں 2 مہر ہوا،
تو ایک دن گھر میں ایسے نکلے تو ایسا ہمپیں جیسے بھینسا ہمپا تھا، ان کے کرتا ورتا سب پھاٹ. تو ہم لوگ کہیں حضرت کا ہوئے گا، کا بات؟ ارے نہ پوچھو، نئے کی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، پرن کی اپنی طرف کھینچ رہی تھی، کرتا بھی پھٹ گیا، حالت خراب ہو گئی. بتاؤ، دوئی مہرو امی حال. اور رسول اللہ کے نکاح میں 9 بیویاں موجود تھیں، لیکن الحمدللہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو اختیار دے دیا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ اور رسول کو چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں چاہتی ہیں تو انہیں طلاق دے دو. تو جب حضور نے بلایا سب عورتوں کو کہ اگر تم لوگوں کو اللہ کا رسول پسند ہے، آخرت پسند ہے، تو جو مل رہا ہے اس پر صبر کرو. جیسے ایک دفعہ عورتوں نے کچھ خرچہ بڑھانے کے لیے کہا تھا، مہروے مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا، چاہے جتنا گھر میں دھر ہو جا لگے تو کہیں ارے کچھ دے ہو کہ ایسے چلے جائیے ہو. ایسے حضور کی بیویوں نے کہا کچھ خرچہ بڑھا دیجئے. تو سرکار کو غم ہوا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی ان عورتوں سے کہہ دو اپنی بیویوں سے کہ اگر انہیں اللہ کا رسول و آخرت پسند ہے تو اسی پہ صبر کریں، اور اگر دنیا چاہتی ہیں، زینت چاہتی ہیں، تو انہیں اپنے نکاح سے جدا کر دو، دے دو طلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کو جمع کیا اور اللہ کا حکم سنایا. تو سب نے کہا احب اللہ و رسولہ، ہم سب تو اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو چاہتے ہیں، ہم سب اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، دنیا آخرت ہم نہیں چاہتے ہیں. یہ نبی کی بیویوں کا حال تھا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین کی امتی ہو، اپنی بیویوں پر بھی رحم کرو، ان کو ناجائز تنگ نہ کرو، ان کو مارو نہ، نبی نہیں مارتے تھے تم بھی نہ مارو، نبی طلاق نہیں دیے تم بھی طلاق نہ دو. حدیث شریف میں ان محمود ابن لبید قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، محمود بن لبید کہتے ہیں کہ حضور کو ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ طلق امراتہ 3 تطلیقات جمیعا، کہ اللہ کے رسول فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا. جیسے حضور کو خبر دی گئی کہ فلاں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، تو رحمت للعالمین کے باوجود بیٹھے تھے. حدیث میں فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہو گئے. وقال یلعب بکتاب اللہ عز وجل، اور فرمایا کہ اللہ کے کتاب قرآن سے کھیل رہا ہے. وانا بین اظہرکم، در حالے کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں قرآن سے کھیل رہا ہے. جب قرآن نے منع کر دیا کہ 3 طلاق نہ دو تو کیوں اس نے دے دیا؟ جب میری موجودگی میں ان کا حال ہے تو میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے رحم کرو، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. دیکھو ایک بات اور ہے کہ آج امام گاؤں میں رہتا ہے تو بہت سے مسجد کے امام تو اس لیے بھاگ جاتے کہ وہ کھانا نہیں پاتے. لیکن میں مائک پر بول رہا ہوں، آپ یہ نہ سوچو، میں قسم کو بھی کھا سکتا ہوں کہ حافظ نور محمد صاحب نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں جاتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں بہت سی مسجدیں سنیوں کی پڑھی جس میں امام ہی نہیں ہے. پوچھو کاہے؟ ارے کھانا نہیں پائے، بیچارے بھوکن مر کے چلے گئے، کوئی تنخواہ نہیں پہ. ایک امام کو ہم کھانا نہیں دے سکتے، جبکہ حضور کی حدیث ہے فک العانی، قیدی کو رہا کراؤ، وطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، عود المریضہ، بیماروں کی عیادت کرو. تو جب عام بھوکے کو کھانا کھلانے کا حضور نے حکم دیا تو جس کے پیچھے ہم 5 گانا نماز پڑھیں اس کو کھانا نہ کھلا پائیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ امام لکھا ہے حدیث میں الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام ضامن ہوتا ہے، یعنی نمازیوں کی نماز کا ذمہ دار امام ہوتا ہے. وہ ضامن ہوتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس امام کو اس کی مقتدیوں کے ساتھ پکارے گا. قرآن میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے لوگوں اس دن کو یاد کرو جس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ جتنے نمازی ہیں سب امام کے ساتھ میدان محشر میں حاضر ہوں گے. اس لیے اماموں کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیرینی اٹھا لو. اے اسرار شیرینی اٹھا لو. دیکھیں روم سے روم میں جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یار رم تاجدار حرم شہریار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور یہ سلام عاشقانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلى آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء